الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اس میں بانٹ دیا جاتا ہے، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شب برات ہم نے پائی، آنے والی ہے اب۔ یہ بخشش کی رات ہے۔ اس رات اگلے شعبان معظم تک کے تمام امور مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اس رات کو اگلے شعبان معظم تک جتنے بھی امور ہونے ہیں آئندہ سال کے لیے، وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے: بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات میں خصوصی طور پر آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے، بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک ندا آتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی اپنی خواہش رکھنے والا تاکہ میں اس کی خواہش پوری کر دوں۔ تو مراد یہ ہے کہ منادی ہوتی ہے آسمان دنیا پر، جو کوئی شخص دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن مغیرہ بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد نبوی ہے یہ: شعبان المعظم میں اگلے شعبان المعظم کے تمام امور مقرر کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جس کا نکاح ہونا ہے اور جس نے مرنا ہے اس کا نام زندہ لوگوں سے مرنے والوں میں الگ کر دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کی بخشش فرما دیتا ہے، ہر مومن کی بخشش فرما دیتا ہے، اپنے سارے حقوق جو اس سے طلب کرتا ہے معاف فرما دیتا ہے، جو نافرمانیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے، سوائے والدین کے نافرمان کے، بے ادب اور ذاتی دشمنی رکھنے والے کے، مشرک اور بغض رکھنے والے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم کی نصف شب اللہ کریم اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے اور اپنے بھائی سے بغض رکھنے والے کے۔ مراد یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ہاں، جو رجوع کرتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے، حقوق العباد جو اس نے ادا نہیں کیے اس کو کرنے کا وعدہ کرتا ہے، والدین کی جو نافرمانی کی ہے اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، والدین اگر زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لیتا ہے، پاؤں پڑ جاتا ہے، اللہ کریم اس کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پہ اپنے جو شایان شان ہے وہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔
کل یوم ہوا فی شان. ویسے تو روز اللہ تعالیٰ ایک نئی شان سے جلوہ افروز ہوتا ہے، لیکن اس دن شان نرالی ہوتی ہے. نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، جو دل کی مرادیں ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح. تو اس دن کتنا ہی گناہ گار کوئی شخص نہیں ہے، جتنا مرضی ہے، مشرک بھی اگر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. پچھلے سارے اس کے دوران شرک جو گناہ ہوتے ہیں، مشرک ہونے کی زندگی جتنی اس نے گزاری، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں اس مقام پر دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا. آج تو اس کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. 15 جو 15 شوبان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ فضل کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت کثیر بن مرہ حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ کریم سوائے مشرک اور کینہ پرور کے تمام اہل زمین مراد اہل ایمان کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ بن مانگے دیتا ہے، مالک ہے نا، اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، جسے چاہے وہ عذاب دیتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پس وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے وہ عذاب دے، جو بخشش کے قابل ہے اسے عذاب دے دے، اور جو عذاب کے قابل ہے اسے وہ بخش دے. مالک کل ہے، اس سے جو مانگے اسے وہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا. اور خصوصی طور پر اس رات کو وہ نہیں لٹائے گا، سارے گناہ اس کے بخش دیتا ہے، بشرطے کہ انسان پکی سچی توبہ کرے. قرآن مجید نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو، یقیناً وہ تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی. تو اس دن اس کے سارے وعدے پورے ہو جاتے ہیں جو اس نے کلام حکیم میں اپنی مخلوق سے کیے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، انسان جتنا بھی گناہ گار ہو وہ کوشش کرے اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اس سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، امت مسلمہ کے لیے معافی مانگے، اپنے لیے معافی مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے معافی مانگے، وہ بخش دے گا. ایک بات جو میں کرتے چلوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے در سے کسی کو دھتکارتا نہیں ہے. اور انسان جائے کہاں جب اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جاتا ہے، چاہے وہ مشرک ہے، شرک سے توبہ کر لیتا ہے، اس وحدہ لا شریک کو جب پکارتا ہے اس کے علاوہ اس کے لیے در ہی کوئی نہیں رہتا. ہاں ایک در ہے جس میں وہ گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. قرآن مجید نے بھی فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور اگرچہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤکا آپ کے پاس حاضر ہو گئے، فاستغفر اللہ پس وہ اللہ سے وہاں معافی مانگیں گے، معافی مانگتے ہیں، فاستغفر اللہ
بس وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے ہیں. یہ ایک 3 دن ہوئے آپ کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے. ایک عرابی آیا اس آیت کے بھی حوالے سے، تو کہنے لگا، اس نے قبر کی مٹی ڈالی اپنے سر پہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ پہ جو اللہ نے نازل کیا آپ نے ہمیں سکھایا، ہم نے سیکھا. اس کلام پاک میں یہ بھی آئی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا. تو آپ نے ہمیں یہ آیت سکھائی. میں اپنی جانوں پہ ظلم توڑ کے آ گیا ہوں، میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے ہیں، بڑا گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں. آپ کے پاس میں حاضر ہو گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے فاستغفر اللہ، توبہ قبول کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. آپ بھی میرے لیے اپنے دستے پاک اٹھائیے تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیم کا شان نزول ہو جائے. تو جب اس نے مانگی تھی یہ دعا تو مرکد مبارک سے یہ ندا آئی، اے عربی جا تجھے بخش دیا گیا، جا تجھے بخش دیا گیا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.